الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ ذی الحج کے نام سے یا ذو الحجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح دسمبر عیسوی کیلنڈر کا یا انگریزی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے، ذی الحج اسلامی تقویم کا 12واں مہینہ ہے۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اسلام کے اندر 4 محرم مہینے، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے ہیں: محرم، رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، یعنی جاہلیت کے دور میں بھی، قدیم عرب کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت اور ان کی عزت تسلیم شدہ تھی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ عرب کے نزدیک اور دور سے لوگ رجب کے مہینے کے اندر عمرے کے لیے قصد کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں لوگ اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ ذی الحج ہے تو پورے عرب سے، بلکہ پورے عرب سے کیا، پوری دنیا سے اہل ایمان جایا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ معاملہ تھا۔ ظاہر یہ سفر کی سہولتیں تو اب میسر آئی ہیں، اس سے پہلے تو ایون آپ سمجھیں کہ بادشاہ یا جو بڑے بڑے نام بھی آپ سنتے ہیں، یعنی اس وقت ہمیں تو بادشاہوں سے بھی زیادہ سہولتیں موجود ہیں کہ ہم ابھی یہاں سے بیٹھیں تو اگلے 5-6 گھنٹے کے اندر ہم جو ہے حرم کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں مملکت اسلامیہ جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، یہاں ترکی تک موجود تھی، ادھر سینٹرل ایشیا تک موجود تھی، وہاں سے بھی بادشاہ بھی مہینوں سفر کر کے کرتے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اولیاء کرام میں جو بڑے بڑے نام آتے ہیں، وہ بھی جب نکلتے تھے تو پھر سالوں بعد اپنے علاقوں کے اندر واپس آتے تھے، وہ حج کرتے تھے، اسی دوران کاروبار کرتے تھے، اسی دوران ان کی شادیاں اور اولادیں ہوتی تھیں، اور یوں اس طریقے سے سب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ہم اس وقت ذی الحج کے بالکل شروع کے اندر ہیں۔ آج 2 ذی الحج ہے، 1442 ہجری۔ کس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں یہ معروف مہینہ ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، ہم سب اسے بڑی عید کہتے ہیں، قربانی والی عید کہتے ہیں، اور لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قربانی والی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اضحیٰ کا مطلب ہی قربانی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس دین کے متعلق، اور اس دین کو جن افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے ان کی عظمت کے حوالے سے، اور آج کی زندگی میں اپنے آپ کو جو ہے اس دین پر عمل کرنے کے لیے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان دنوں کا تذکرہ بہت اہم ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو سورہ فجر آپ کے سامنے پڑھی ہے، 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں انہی دنوں کا تذکرہ ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، قرآن مجید میں کبھی راتیں بول کر دن مراد لیے جاتے ہیں، کبھی دن بول کر راتیں مراد لی جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے یہ 10 دن ہیں، اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ لیال عشر سے مراد ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، فرسٹ کزن سے، چچا زاد بھائی، ان سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں کے کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ عمل سے مراد کیا ہے؟ اچھا عمل، نیک عمل، صالح عمل۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ جو عمل بھی کریں گے، وہ نوافل ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ خیرات اور صدقہ ہے، وہ حسن اخلاق ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ اپنا اچھا کھانا کسی کو دے دیتے ہیں، یہ بھی اخلاق، آپ اپنی بہتر جگہ کسی کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ دوست یہاں بیٹھے ہیں، اب کوئی فرد آتا ہے تو یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے کہ یہ یہاں بیٹھے رہیں،
اور دوسرا آدمی بڑی مشکل سے تنگی کے ساتھ نکل کے جو ہے وہاں پہنچے، اور ایک یہ ہے کہ یہ فوری طور پر اگلی سیٹ پر چلے جائیں اور دوسرے کو سہولت مل جائے۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں اور ہمارے دین کے اندر کم عمل نہیں ہے۔ ایک فرد دور سے سفر کر کے آیا آپ سے کتابیں لینے کے لیے، یا اس کے اس دفتر میں کوئی کام ہے، آپ جو ہے کہ اس کے ساتھ اٹھ کر، اسے نہیں پتہ، آپ خود اس کو ساتھ لیتے ہیں کہ آؤ میں تم کو جو ہے خود جو ہے اس وقت کے آفس میں چھوڑاتا ہوں، اور انہیں کہیں کہ یہ ساتھی ہمارے فلاں جو ہے کہ صوبے سے آئے ہیں، فلاں شہر سے آئے ہیں، تو ان کو جو ہے کہ ان کا کام جلدی سے کر دیجئے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو گویا جس کو عمل کہتے ہیں، عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے عمل، وہ بھی یقیناً ہیں، لیکن یہ چھوٹا عمل بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا راہ خدا میں جہاد کرنا بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ یہ افضل ہے یہ 10 دن کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سوائے اس کے کہ جو شخص اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ نکلے اور کوئی چیز نہ بچائے، وہ اس کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور اس نے جو ہے کہ اپنا مال بھی لٹا دیا اللہ کے راستے میں، اور اپنی جان بھی اس نے فنا کر دی ہے، یہ تو اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جن کو ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اربعہ یعنی ائمہ کہتے ہیں امام کو، قائد لیڈر کو، اور اربعہ کہتے ہیں 4 کو۔ یعنی ہماری اسلامی تاریخ کے اندر یہ 4 بزرگ اور یہ 4 جو ہے کہ بہت بڑے اہل علم، ان میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ 4 امام ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 امام کیا ہیں؟ انہوں نے دین کے اندر فقہ اور بصیرت حاصل کی ہے۔ تو انہوں نے روایت کی ہے عبداللہ بن عمر سے کہ کوئی دن اللہ کے یہاں 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو، تکبیر کہو، تحمید کہو۔ تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کسے کہتے ہیں؟ حمد، الحمدللہ۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں، جس کو ہم جو اس عشرے کی جو دعا ہے، یا اس عشرے کا جو ورد ہے، یا اس عشرے کا جو وظیفہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہا گیا کثرت سے آپ بلکہ کوشش کیجئے کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تو آپ لازمی یہ اس کا ورد کریں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ ذکر بہت پسند ہے۔ اللہ فرشتے پر گواہ ہوتے ہیں، اور یہی ہے کہ لوگ عید پر جاتے ہوئے، عید سے واپس آتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے یہی جو ہے کہ تکبیر پڑھتے ہیں، جس میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت دوسرے ایام میں کرنے کے بجائے ذوالحج میں کرنی محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کے ایک ایک رات کا قیام یعنی رات کو کھڑا ہونا، جاگنا، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں۔ یعنی ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین کہ جو مسجد نبوی کے اندر ہی رہتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ میں تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، باقی لوگ کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کے رسول نے ان کو ان کی میموری اور ان کے حافظے میں اضافے کی ان کو دعا بھی دی تھی۔ لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 4,500 احادیث ان سے روایت ہے۔ یعنی دین کا بہت بڑا حصہ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ یہ ان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت ان دنوں کی زیادہ پسند ہے، حتیٰ کہ ان دنوں میں راتوں کو قیام کرنا یا جو کہ وہی امام ابو حنیفہ جن کی بات کریں، جب تک انہوں نے حج نہیں کیا تھا ان کو یہ شک تھا کہ کون سی عبادت افضل ہے، نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، ظاہر ہر عبادت کی اپنی ہے نا، حج افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے۔ لیکن جب انہوں نے حج کر لیا، ظاہر وہ سفر کر کے گئے ہوں گے، حج پہ گئے ہوں گے، حج سے آئے ہوں گے، اور تو جو اس کے بعد جو ہے وہ یکسو ہو گئے، اور جب انہوں نے حج کے بے حد و حساب فوائد دیکھے جو اس عبادت کے اندر پوشیدہ ہیں، تو وہ پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے، جو اس مہینے میں آتا ہے، یہ ذی الحج کے اندر آتا ہے کہ حج عبادت کے اندر، چونکہ یہ ایک جامع عبادت ہے، تو یہ ہے وہ دن جو آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں کہ ہم اس میں شعوری طور پر ایک تو بس روا روی کے اندر کہ بس عید کی قربانی ہے، اس کے گوشت کا معاملہ ہے، اس کے تہوار ہیں، اس کی جو ہے کہ منانا ہے، جو ہے کہ آنا جانا سفر کرنا، لیکن یہ تہوار بھی دیکھیے
اسلام کے اندر اس طرح 4 مہینے میں نے گنوائے نا، اس لیے اسلام میں 4 دن بہت اہم ہیں۔ ایک تو جمعے کا دن، عید کے 2 دن اور عرفے کا دن، یہ 4 دن دین کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ حدیث آپ نے شاید سنی ہو کہ عرفات کے دن، عرفات کیا ہے؟ عرفات کا دن وہ ہوتا ہے، اس کو عرفہ، یوم عرفہ کہتے ہیں اس لیے کہ حاجی اس میدان عرفات کے اندر، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ صبح سے لے کر اور مغرب تک اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عرفہ، یوم عرفات۔ عرفہ کا دن اصل بنیادی طور پر یہ ہے 9 ذی الحج، یہ ہے 9 ذی الحج کے جس کے روزے کی بڑی فضیلت۔ اس کے متعلق حدیث میں یہ آیا ہے کہ عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال پچھلے گناہ اور اگلے سال جو ہے اس کو معاف کرنے کے لیے ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک روزہ جو ہے وہ جو ہے کہ 2 سال کے برابر ہے، یعنی یہ دن اللہ کے نزدیک اتنا محبت والا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں کو اس دن معاف کرتا ہے اور کس دن معاف نہیں کرتا۔ اللہ کو بڑے پسند ہیں لوگ کہ جو عرفات کے دن میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی جو آپ سن رہے ہیں وہ یہی وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ عید سے 1 دن پہلے، یعنی عید ہوتی ہے 10 ذی الحج کو، جب ہم قربانی کہتے ہیں، جس کو یوم نحر کہتے ہیں، نحر کہتے ہیں قربانی کو۔ اور یہ یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ اس سے 9 ذی الحج کا۔ تو گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 10 دن بہت برکت والے ہیں، اس کی راتیں برکت والے ہیں، ان کے دن برکت والے، اس لیے اس کو لائٹ نہ لیں، اس کو ایسے روا روی کے اندر نہ گزار لیں۔ اور آپ بالکل یہ دیکھیں عید، یعنی ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ اور یہ بنیادی طور پر کیا ہے، یہ کیوں ہے اس کی اہمیت؟ دیکھیں کوئی دلیل ہے نا، ایک دلیل تو قرآن میں آ گیا، حدیث کے اندر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لیکن اگر ہم اس کو جاننا چاہیں کہ کیا اس میں اصل کیا ہے، آپ اسلام کا رکن اعظم اس کے اندر جو ہے، یا رکن جو ہے وہ حج ہے، اس کے اندر حج کیا ہے؟ اگرچہ حج نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کی طرح کی ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حج ایک جامع عبادت ہے۔ یہ حج کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ حج ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے سامنے کوئی ماڈل ہے نا، ماڈل جس کو کہتے ہیں نا رول ماڈل، انسانوں کے سامنے رول ماڈل انسانیت کا صرف اسلام نہیں، انسانیت کا رول ماڈل کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی لڑائی ہمارے ساتھ یہ ہے، یعنی وہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نبی آئے گا، ان کی کتابوں میں ہے، اور وہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں آئے گا، تو وہ تو انتظار کر رہے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ کھجوروں والی سرزمین جو مدینہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر جو ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل تھے، بنی اسماعیل میں یعنی حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں تھیں نا، ایک حضرت اسحاق سے چلی تھی جس کو ہم اب آج بنی اسرائیل کہتے ہیں، حضرت اسحاق، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر یہ آگے نسل، اور ایک جو کہ بیٹے تھے ابراہیم اسماعیل کے جن کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تھے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا حسد تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بغیر کیوں نہیں آ گیا، وہ نہیں مانتے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے عیسائی جو ہے وہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے حوالے سے سب متفق ہیں کہ ہمارے امام ہیں، یہ انسانیت کے امام ہیں۔ ایک تو آپ سمجھ لیجئے کہ گویا پوری انسانیت کے لیے اگر رول ماڈل قرآن جو کہتا ہے وہ کسے کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتا ہے۔ اچھا، اب آپ سب لوگ نماز میں درود شریف سے پڑھتے ہوں گے، اگر اللہ کرے آپ سب کو درود شریف کا ترجمہ آتا ہو تو اس میں جو ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، یہی ہے نا درود، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہم صلی علی، تو بھیج علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر سلامتی، جیسے کہ تو نے سلامتی عطا کی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو، اور یا اللہ تو برکت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر، جس طرح کہ تو نے برکت عطا کی ابراہیم اور اس کی اولاد کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام۔ گویا کہ یہاں بھی ماڈل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ماڈل کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟
ابراہیم کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے، خلیل اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اللہ جو بے نیاز ہے، جو کسی بھی رشتے سے ماورا ہے، اس کا نہ کوئی دوست ہے، اس کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اور ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے کردار میں وہ کیا چیز تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہم درود شریف نہ پڑھیں۔ اور درود شریف کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ جس طرح یا اللہ تو نے برکت دی ہے اور سلامتی دی ہے ابراہیم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ جو امام الانبیاء ہیں ان کو بھی ویسے ان کا نام بلند فرما اور ان کی عزت جو ہے کہ وہ بلند فرما جس طرح حضرت ابراہیم کے نام کو تو نے بلند کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی، ان کے کردار کے اندر وہ شاندار نمونہ موجود ہے۔ اچھا اب آپ پڑھیں ان کی زندگی کو تو آپ کو پورا معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر حضرت ابراہیم ایک ماڈل ہے۔ ایک فرد یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی زندگی میں کیا ہے۔ میں صرف 3-4 چیزیں کہ اگر بھی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے اخلاص اور یکسوئی، بالکل یکسوئی۔ حضرت ابراہیم جو ہے ایک لمحے جس کو کہتے ہیں یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا، کنسنٹریٹ ہونا، اور جو ان کی منزل تھی اور اس کو بالکل اس کے مطابق بالکل ان کو یقین تھا، یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو تھا۔ یعنی آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا رنگ اللہ کی طرف، ان کے جو ہے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا تمام طرف سے اپنے منہ موڑ کر۔ اس لیے اگر آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک لکھیں گے تو اس کے اوپر سب سے پہلا نمبر آئے گا اخلاص، یکسوئی جو ہے کہ وہ بالکل یکسو مسلم تھے۔ اس وقت بھی کہ جب وہ اپنے اس گھر میں تھے جو عراق میں، جہاں ان کے جو ہے کہ والد صاحب جو ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پجاری تھے یا پروہت تھے، اور اس وقت بھی کہ جب وہ وہاں سے نکل کے مکہ آئے، عرب آئے، اس وقت بھی کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اٹھ کر وہاں فلسطین چلے جاؤ، تو دوسری چیز جو تھی آپ نے اعراض کیا ہے اور آپ نے انکار کیا ہے ہر اس چیز سے کہ جو اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ٹکراتی۔ دیکھیے انسان کی زندگی کیا ہے، وہ رشتے ہیں، باپ، اولاد، وطن، یہی چیز ہے نا انسان کی زندگی کے اندر کہ جو انسان کو پسند ہے۔ یعنی آپ میں سے ہر فرد عید کے موقع پر اپنے گھر جانا پسند کرتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی دور دراز، وہاں بجلی نہ بھی آتی ہو، وہاں سڑکیں نہ بھی موجود ہوں، آدمی کا دل کرتا ہے میں وہاں جاؤں گا، وہ میرا علاقہ ہے، میرا وطن ہے، میرا دیس ہے۔ یعنی یہ انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے اس کو گھر۔ لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں، وہاں بھی امریکہ، کینیڈا کے اتنی اچھی زندگی کے اندر اس علاقے کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں بہت ساری سہولتیں موجود نہیں۔ اولاد پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے آپ میں سے جو لوگ اولاد سے دور ہیں یا اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب ان سے جا کر ملتے ہیں، بیوی بچے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں انہوں نے کسی بھی چیز کو جو ہے اپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بننے دی۔ اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بڑے اچھا خاندان تھا نا، یعنی ظاہر جو بڑا اچھا خاندان تھا، پوری گدی تھی اور وہ پورے اس علاقے کے اندر ان کا ٹیکا تھا، آپ نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ مشرک تھا، مشرک باپ کو چھوڑ دیا، آپ نے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے میں۔ ارے وطن میں ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے نا، اور اس دور کے اندر آج سے 4-4.5 ہزار سال پہلے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ ایک ایسی وادی کے اندر جہاں پانی اور جو ہے کہ شجر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں جا کر آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، آپ نے دعا کی ہے، اللہ نے کہا تم یہاں بھی نہ ٹھہرے۔ معصوم شیر خوار بچہ، اکیلی بیوی، نہ انسان نہ کوئی چرند پرند، اللہ نے کہا کہ بس چھوڑ دو، اس کے بعد چلے۔ ایک لمحے بھی منہ یعنی وہ پلٹ کر نہیں دیکھا، اور وہ جو ہے کہ حضرت حاجرہ ان کو چھوڑ کر آپ فلسطین چلے گئے اور وہاں اللہ کی دین کا کام کرتے، تو وہاں سے اٹھے کہیں اور آ گئے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کا اسوہ۔ تیسری چیز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، یہ اللہ نے جو کہا وہ انہوں نے کیا۔ اور حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ بڑھاپے کے اندر ایک جو ہے کہ اپنے اولاد جو ہے جس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوتا، آپ کو ایک دن خواب آیا، آپ کو دوسرے دن خواب آیا، تو جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے تو آپ نے اس کے لیے دیر نہیں لگائی اور آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر۔ تو وہ یہ ایک ذبح عظیم جس کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی قربانی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، مثلا ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے، ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ہمارے لیے آسائشیں لانے کا باعث بنے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی حضرت ابراہیم کو مطلوب نہیں تھی۔
آپ کی جو دعا قرآن مجید میں ہے، تو جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے یہاں اچھا گھر دے دے، یا اللہ میری اولاد کی اولاد ہو جائے اور یہ ہو جائے. آپ نے کہا یا اللہ میری نسل سے ایک ایسی امت پیدا فرما کہ جو تیرے دین کو سمجھنے والی ہو. ارے نہ وہ یہ نا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، کہ یا اللہ میری ذریت سے، میری اولاد سے امت مسلمہ، ایک مسلمان امت پیدا کر. تو گویا آپ کی خواہش جو ہے کہ یہ بھی موجود تھی. تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ جو جس کو ہم حج کہتے ہیں یا ذی الحج کہتے ہیں یا ذی الحج کی فضیلت کہتے ہیں، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم کا کردار ہے. اور یہ حج کیا ہے؟ حج بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے اوپر اپنے پیر رکھنے کا نام، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک ایک کام جو ہم کرتے ہیں نا جا کر حج میں، وہ یہی ہے کہ ہم اس حضرت ابراہیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، اور جو اللہ کے دوست ہیں، اور جنہوں نے شاندار قربانی دے کر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک رہنما جو کہ ماڈل اور زندگی چھوڑ دی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، جو بھی چاہے طواف ہے، چاہے صحیح ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے تلبیہ ہے، جو بھی چیز موجود ہے، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ابراہیم. مثال طور پر جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو یہ بنیادی طور پر وہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا، وہ دعا کیا تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. اور انہوں نے جب آواز لگائی تھی، یعنی اس وقت تو کوئی نہیں تھا اس ویرانے میں، انہوں نے آواز لگائی تھی، اس وقت تو کوئی نہیں تھا سوائے ان تین کے علاوہ. جب خانہ کعبہ کی دیواریں وہ کھڑی کر رہے تھے، وہ پتھر جو ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہے صحن حرم کے اندر. تو یہ تین لوگ ہی تھے، لیکن اللہ کو وہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کی پکار کے جواب میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور ان کی زندگی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تیرے گھر جانے کا موقع ملے. اس لیے مسئلہ اللہ کے نزدیک اخلاص ہے، شوق ہے، آپ کا جذبہ ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس جذبے کو زندہ رکھنا کہ بھئی میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، اللہ مجھے موقع دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنا. تو گویا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کی سیرت کو یاد کراتا ہے. اور یہ ذی الحج جو ہے، اب ہم جو یہاں موجود ہیں تو ہم گویا کہ حاجی کے یہ جو کہا گیا کہ جس نے قربانی کرنی ہے تو افضل ہے یہ، یعنی اس میں کوئی کہ تو وہ حاجی کی طرح کی شکل بنائے، وہ یکم ذی الحج کے بعد وہ ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ تراشے. تو صرف کیا ہے، ایک جو سمجھے کہ اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دینا ہے. ورنہ آپ ناخن کاٹ بھی لیں گے تو وہ بال کٹوا بھی لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں. آپ وہاں نہیں جا سکتے لیکن عرفے کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں نا، جو ہمیں عرفہ کا 9 ذی الحج کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیے. تو وہ روزہ کہ جو آپ کے گناہوں کی جو ہے کہ وہ کفارہ بن سکتا ہے. اور آپ وہاں نہیں کر سکتے تو یہاں جو آپ وہ ورد تو کر سکتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو گویا آپ اپنے آپ کو اس حاجی سے جوڑ رہے ہیں، اور آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے سوتے جاگتے وہ خیال آ رہے ہوں گے کہ یہ اس لیے کہ دین ہم تک پہنچا، اسی ذریعے سے پہنچا ہے. اس ذی الحج کی اس لیے فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی یہ برکت ہے. ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا، جو چھوٹا عمل آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی توفیق ہے وہ کیجیے، حسن اخلاق سے لے کر اور جو کہ صدقہ خیرات تک. اسی طریقے سے جس کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی وہ حصہ ڈالے. اچھا، جو قربانی کر سکتا ہے وہ دوسروں کا خیال رکھے. یعنی بسا اوقات یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے تو بس آپ پیچھے رہ جائیں گے. نہیں، آپ کے اندر اخلاص موجود ہے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے دے گا. اور بہت سارے قربانی کرنے کے بغیر ان کی قربانی ضائع ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا جو ہے کہ وہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، ان کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی گویا کہ لوگ دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے، مہنگے مہنگے جانور، تصویریں، یہ وہ جو ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. تمہارے دل میں کیا ہے، اور جو ہے کہ وہ دل میں کیا واقعی یہ تم یہ کہتے ہو کہ جس طرح میں یہ قربانی کر رہا ہوں، بنیادی طور پر تو میں اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کر رہا ہوں کہ یا اللہ جس طرح میں نے اس گائے کو، بکرے کو اور دمبے کو کے حلق پر چھری پھیری ہے، تیری مرضی کے خلاف جو بھی کام ہوگا میں اس پر چھری پھیر دوں گا. یہی مطلب ہے. اگر یہ مطلب نہیں ہے، تو مطلب قربانی کرنے کے باوجود بھی ہمیں قربانی کا ثواب جو کہ نہیں ملے. یعنی یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنی ہر اس خواہش، اپنی ہر طلب اور اپنی ہر حاجت کے گلے پر چھری پھیر دوں گا کہ جو تجھ کو ناراض ہو کر مجھے ملے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں یہ فلسفہ ہے قربانی کا. قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ لوگ قربانی کر لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے؟
اللہ ذرا یہ گوشتوں کے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی خون ویسے ضائع ہو جاتا ہے، ہڈیاں بیکار ہوتی ہیں، آپ گوشت کس کو دیتے ہیں؟ خود ہی کھاتے ہیں۔ یعنی یہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے کہا کہ اس کا ایک حصہ تم کھاؤ، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دو، ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو، یعنی گویا وہ بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی کہیں اور نہیں جا رہا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے، پیغام اخلاص اور یکسوئی، اعراض اور انکار اللہ کے مقابلے میں، تسلیم اور سپردگی، اور جو ہے کہ اللہ کے دین سے جڑنا، اللہ کے دین کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو اس کا حصہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔